یہ 9 فروری 2021 کی شام کو محمد بن راشد اسپیس سینٹر کا اندرونی منظر ہے، جہاں سارہ العمیری کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کی اسپیس ایجنسیز کے سینکڑوں سائنسدان اور انجینئرز موجود ہیں۔ ہر گزرتا سیکنڈ اسپیس سینٹر میں بیٹھے ان سب سائنسدانوں کی بے چینی میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ ان سب کو متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھیجے گئے ایک ننھے جاسوس کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ بالآخر شام 7:42 پر انہیں وہ گرین سگنل موصول ہو گیا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات دنیا کا 5واں اور مسلم دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے مریخ پر اپنی سیٹلائٹ بھیجی ہے۔ اس مریخی سیٹلائٹ نے مریخ کے مدار میں پہنچ کر جو پہلی تصویر ہمیں بھیجی وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے یعنی فروری 2021 میں صرف متحدہ عرب امارات ہی نہیں بلکہ چین اور امریکہ کا بھی ایک خلائی مشن مریخ پر پہنچ چکا ہے۔ آج کی کائناتی جستجو میں ہم انہی تینوں مشنز کے متعلق تفصیلی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان سے انسانیت کو کیا معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ غیر انسانی مشنز مریخ پر انسانی کالونیاں آباد کرنے کے لیے ضروری کیوں ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کائناتی جستجو اور میں ہوں محمد شاذیب صدیقی۔ دوستو، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم ایک متحرک زمین پر بیٹھ کر پوری کائنات کو کھوجنے میں مصروف ہیں۔ اگرچہ کائنات میں کھربوں کے حساب سے سیارے ستارے موجود ہیں، مگر زمین کے علاوہ فی الحال پوری کائنات میں ہمارا کوئی دوسرا گھر موجود نہیں ہے۔ چونکہ تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، نزدیکی سیارے یہ چکر بہت جلدی مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ دور موجود سیارے یہ چکر دیر میں مکمل کرتے ہیں۔ سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے ہر 26 مہینے کے بعد زمین اور مریخ ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک آ جاتے ہیں۔ سائنسدان اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مریخ کی جانب مشن لانچ کرتے ہیں تاکہ فیول کی بچت ہو سکے۔ جس دوران مریخ اور زمین ایک دوسرے کے نزدیک آئے ہوتے ہیں، اس موقع کو لانچ ونڈو فار مارس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پچھلے سال یعنی سن 2020 میں جولائی اور اگست کے مہینوں میں مریخ اور زمین انتہائی نزدیک آئے ہوئے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر مریخ پر انسانی آباد کاری کے متعلق ہم نے پوری سیریز بھی یوٹیوب چینل پر پبلش کی تھی۔ بہرحال جولائی 2020 میں مریخ کی جانب 3 مشن لانچ کیے گئے۔ ان تینوں مشنز میں متحدہ عرب امارات کا مشن موسمیاتی سیٹلائٹ بھیجنے تک محدود تھا، جبکہ چین اور امریکہ کے مشنز نے باقاعدہ وہاں لینڈ کرنا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے مریخی مشن کو ہوپ کا نام دیا گیا۔ یہ نام اس لیے تجویز کیا گیا کہ دنیا بھر میں رہنے والے لاکھوں عرب نژاد انسانوں کو جدت کی جانب ابھارا جائے اور بتایا جائے کہ وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مریخ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو مریخ تک لے جانے میں بہت سے ممالک نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مثلاً امریکہ کی 3 یونیورسٹیاں، جن میں یونیورسٹی آف کولوریڈو، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی شامل ہیں، ان تینوں یونیورسٹیوں نے مل کر اس سیٹلائٹ کو متحدہ عرب امارات کے انجینئرز کی معاونت کرتے ہوئے امریکی سرزمین پر بنایا۔ سیٹلائٹ کو مریخ تک پہنچانے میں بھارتی خلائی ایجنسی اسرو کے سائنسدان ہر لمحہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ موجود تھے اور اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا 2014 میں کامیابی سے منگلیان نامی سیٹلائٹ مریخ کے مدار میں پہنچا چکا ہے۔ جہاں اس مشن میں بھارت اور امریکہ نے اہم کردار ادا کیا، وہیں جاپان کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اس مشن کو لانچ جاپان کی جانب سے کیا گیا۔ 9 2 1 اطلاق۔ ناسا کی جانب سے تیار کردہ ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے تحت سیٹلائٹ کا زمین سے رابطہ برقرار رکھا گیا، جبکہ مشنز کے گول سیٹ کرنے میں بھی ناسا نے معاونت کی۔ یوں یہ مشن کئی ممالک کے تعاون سے متحدہ عرب امارات کے سائنسدانوں نے سر انجام دیا۔
بہرحال کئی مہینوں کی مسافت کے بعد مکھی کے چھتے جیسا یہ اسپیس کرافٹ 9 فروری 2021 کی شام کو 7:42 پر مریخ کے مدار میں داخل ہوا، جس کے بعد آدھے گھنٹے تک اس کے تھرسٹرز فائر کر کے اس کی رفتار کو سست کیا گیا تاکہ یہ مریخ کے مدار سے دوبارہ باہر نہ نکل سکے۔ اس دوران کچھ وقت کے لیے خاموشی اس وقت چھا گئی جب ہوپ سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان میں مریخ آ گیا اور اس کی جانب سے سگنلز موصول ہونا بند ہو گئے، یعنی ہوپ سیٹلائٹ مریخ کے دوسری جانب چھپ گئی تھی۔ کئی منٹ پر محیط یہ خاموشی محمد بن راشد اسپیس سینٹر میں بیٹھے سائنسدانوں کے لیے صدیوں کے برابر تھی، مگر سیٹلائٹ نے ان کا زیادہ امتحان نہ لیا اور جلد ہی مریخ کا چکر لگا کر جب دوسری جانب آئی تو اس نے گرین سگنل بھیجے، جس کو وصول کرتے ہی سائنسدانوں کے سانس میں سانس آیا۔ ہوپ سیٹلائٹ اس وقت بھی مریخ کے مدار میں موجود ہے اور ایک چکر تقریباً 55 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ اس سیٹلائٹ کی بدولت ہمیں مریخ کے مختلف علاقوں کے موسموں کا احوال روزانہ کی بنیاد پر سمجھنے کو ملے گا۔ یہ سیٹلائٹ یہ گتھی سلجھانے میں بھی مدد کرے گی کہ آج بھی مریخ پر آکسیجن اور ہائیڈروجن کیسے ضائع ہو رہی ہے، جس کے ذریعے ہمیں علم ہوگا کہ ماضی میں سمندروں سے بھرا ہوا مریخ جیسا خوبصورت سیارہ کیوں آج صحرا کا روپ دھار چکا ہے۔ اس مشن سے ملنے والا ڈیٹا دنیا بھر میں 200 ریسرچ سینٹرز کے ساتھ مفت میں شیئر کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں بھیجے جانے والے انسانی مشنز کے لیے پلاننگ میں سائنسدانوں کو مدد مل سکے۔ ہوپ سیٹلائٹ سے ملنے والا ڈیٹا مستقبل میں انسانی مشنز کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ جس دوران مسلم دنیا میں ایک جانب یہ سب چل رہا تھا، عین اسی دوران چینی اسپیس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بھی گہما گہمی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس دوران ٹیان-1 نامی مشن مریخ کے مدار میں پہنچنے کے انتہائی قریب تھا، لیکن متحدہ عرب امارات کے کامیاب مشن نے چینی سائنسدانوں پر دباؤ بڑھا دیا تھا، کیونکہ چین بھی متحدہ عرب امارات کی طرح پہلی بار مریخ کے مدار میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے مشن کے ٹھیک ایک دن کے بعد یعنی 10 فروری 2021 کو چینی مشن ٹیان-1 مریخی مدار میں داخلے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد چین دنیا کا چھٹا ملک بن گیا جو مریخ کے مدار میں کامیابی سے داخل ہوا ہے۔ یہ مشن تھوڑا پیچیدہ اس خاطر ہے کیونکہ یہ مشن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں ایک سیٹلائٹ موجود ہے جو مریخ کے مدار میں چکر لگائے گی۔ اس کے علاوہ مریخ کی سطح پر لینڈنگ کے لیے لینڈر اور ایک خلائی گاڑی اس مشن کا الگ سے حصہ ہے، جو کہ مئی 2021 میں مریخ کی سطح پر لینڈ کرے گی۔ اگر چند ماہ بعد چین کامیابی سے مریخ کی سطح پر لینڈ کر جاتا ہے تو یہ روس اور امریکہ کے بعد مریخ کی سطح پر لینڈ کرنے والا تیسرا ملک ہوگا، کیونکہ اس مشن میں خلائی گاڑی بھی موجود ہے، جس وجہ سے چین مریخ پر خلائی گاڑی چلانے والا دنیا کا دوسرا ملک کہلائے گا۔ اس سے پہلے صرف امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کی متعدد خلائی گاڑیاں مریخ پر موجود ہیں اور کافی کامیاب مشن انجام دے چکی ہیں، جبکہ روس نے اگرچہ مریخ پر لینڈرز لینڈ کروائے ہوئے ہیں مگر کوئی خلائی گاڑی ان لینڈرز کا حصہ نہیں تھی۔ ٹیان-1 مشن مریخ کی سطح پر چہل قدمی کر کے مریخ کی مٹی کا معائنہ کرے گا۔ اس دوران 13 مختلف آلات کی مدد سے مریخی ماحول کو سمجھے گا اور مریخ کی مٹی میں بائیو سگنیچرز کو ڈھونڈے گا، یعنی مریخ کی مٹی میں زندگی کی تلاش کرے گا۔ ہمیں علم ہے کہ مریخ کی گریوٹی چاند کی نسبت کافی زیادہ ہے، لہٰذا وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں واپسی کے لیے زیادہ قوت چاہیے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ پر جانے والے اولین انسانی مشن ہمیشہ کے لیے وہاں قید ہو جائیں گے، کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ آج بھی مریخ پر جانے والے روبوٹک مشنز ہمیشہ کے لیے مریخ پر ہی رہ جاتے ہیں، لہٰذا ٹیان-1 مشن کے ذریعے مریخ کے ماحول اور گریوٹی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے مشن ترتیب دیے جا سکیں جو مریخ سے مٹی اور پتھروں کے سیمپلز کلیکٹ کر کے واپس لا سکیں۔ اس مشن کو 23 جولائی 2020 کو چینی سرزمین سے لانچ کیا گیا۔ مریخ جاتے ہوئے رستے میں ستمبر 2020 کو ٹیان-1 نے اپنے کیمرے کھول کر ایک سیلفی بھی ہمیں بھیجی، جسے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مشن مئی 2021 میں مریخ پر یوٹوپیا پلینشیا نامی علاقے میں اترنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں یہ مریخی علاقہ لینڈنگ کے لیے آسان ہے، وہیں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سائنسی تحقیقات کے لیے بھی یہ زبردست مقام ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اربوں سال قبل پانی کے دریا بہتے تھے
اور کبھی مریخ پر زندگی موجود رہی ہوگی تو اس کے آثار اس علاقے میں ہمیں لازماً ملیں گے۔ لینڈنگ سے قبل چین سیٹلائٹ کی مدد سے یوٹوپیا پلینشیا کی کئی تصاویر بھی لے گا تاکہ لینڈنگ کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کر سکے۔ اس مشن کی تیاری میں ارجنٹینا، آسٹریا اور فرانس کی خلائی ایجنسیز کی جانب سے چین کی معاونت کی گئی۔ یہ مشن کس حد تک کامیاب رہتا ہے اس کے لیے ہمیں مئی 2021 تک کا انتظار کرنا پڑے گا، جس دوران چین اور متحدہ عرب امارات کے اسپیس سینٹرز میں کھلبلی مچی ہوئی تھی تو دوسری جانب ایک اور خلائی ایجنسی موجود تھی جس کے ہیڈ کوارٹر میں پے در پے پریس کانفرنس اور میٹنگز کی جا رہی تھیں، کیونکہ اس خلائی ایجنسی کی جانب سے بھی مریخ کی جانب ایک مشن لانچ کیا گیا تھا جو آخری اور پیچیدہ ترین مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ ناسا کی جیٹ پرپلشن لیب میں تمام سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ چکے تھے، کیونکہ ان تینوں مشنز میں سب سے دقیق مشن ناسا کا ہی تھا، کیونکہ اس مشن کے دوران ناسا کی جانب سے صرف خلائی گاڑی ہی مریخ پر نہیں بھیجی گئی بلکہ تاریخ میں پہلی بار ایک ڈرون بھی بھیجا گیا جو مریخ کی سطح پر اڑ کر خلائی گاڑی کے لیے مختلف مقامات کو چنے گا اور ان تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے گا۔ یہ ایک مہینے میں 5 بار اڑے گا۔ ہر اڑان 3 منٹ سے بھی کم ہوگی، چونکہ مریخ پر ہوا کمزور ہے جس وجہ سے محض 10 میٹر اونچائی تک ہی اڑ سکے گا، لیکن یہ ہر فلائٹ میں 600 میٹر تک کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر بار لینڈنگ کے بعد یہ خلائی گاڑی کو اپنے مقام سے آگاہ کرے گا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ انسان کسی دوسرے سیارے پر ڈرون اڑائے گا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ناسا مستقبل میں دیگر مشنز کے ساتھ بھی ڈرون بھیجے گا۔ بہرحال ناسا کا مارس پرسیورنس مشن جو 30 جولائی 2020 کو زمین سے لانچ ہوا، 18 فروری 2021 کو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے لینڈ کر گیا۔ لینڈنگ سے قبل خلائی گاڑی نے تھرسٹرز آن کر کے مریخ کے مدار میں انٹری کی، جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ مریخ کی سطح کے قریب ہوتی گئی۔ مریخ کی فضا میں داخل ہونے کے بعد ہیٹ شیلڈ کی مدد سے اس لینڈر کی حفاظت کی گئی، جس کے کچھ وقت بعد ہیٹ شیلڈ پھینک کر پیراشوٹ کھولا گیا اور لینڈنگ کی تیاری کی گئی۔ رفتار کم ہونے کے بعد اسکائی کرین کی مدد سے خلائی گاڑی کو رسیوں کے ذریعے باحفاظت طریقے سے لینڈ کروایا گیا۔ کامیاب لینڈنگ کے بعد اسکائی کرین کو اس مقام سے کئی کلومیٹر دور جا کر کریش کر دیا گیا۔ اسکائی کرین کے جانے کے بعد پرسیورنس خلائی گاڑی نے آلات آن کیے اور ناسا کو گرین سگنل بھیج کر مریخ کی تصاویر لینا شروع کی۔ چونکہ پرسیورنس خلائی گاڑی بنانے والی ٹیم نے ہی ناسا کا کریوسٹی روور بھی بنایا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کو کریوسٹی روور کی کاپی قرار دیا جا رہا تھا، اگرچہ اسے کافی حد تک اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ ناسا کی خلائی گاڑی نے 18 فروری 2021 کو مریخ کے جزیرو کریٹر پر لینڈ کیا۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ کمپیوٹر سیمولیشن ماڈل اور تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں اربوں سال قبل مریخ پر تازہ پانی کھڑا ہوتا تھا، یعنی یہ تازے پانی کی ایک جھیل تھی جہاں سے ایک جانب اس میں پانی داخل ہوتا تھا تو دوسری جانب سے پانی باہر نکل جاتا تھا۔ سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ زمین پر زندگی کی شروعات تھرمل وینٹس میں ہوئی تھی جو اسی طرح کے گڑھوں میں کھڑے ہونے والے پانی میں بنے تھے، جس وجہ سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مریخ پر بھی اگر زندگی رہی ہوگی تو اس کے نشانات جزیرو کریٹر میں لازمی ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خلائی گاڑی کے ذریعے پہلی بار مریخ کی سطح کو کھود کر اس کے نیچے موجود مٹی کے سیمپل کلیکٹ کیے جائیں گے جن میں مریخ پر ممکنہ طور پر رہنے والی زندگی کو ڈھونڈا جائے گا۔ دوستو، مریخ ہمارے لیے اس لیے پرسرار ہے کہ یہ ماضی میں ہمارے جیسا تھا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شہر میں داخل ہوں جہاں پہ اسکول، ہسپتال اور بازار وغیرہ تو موجود ہوں، مگر وہاں کوئی آبادی دکھائی نہ دے رہی ہو، تو آپ کو عجیب سی وحشت محسوس ہوگی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ زندگی کی نشانیاں تو موجود ہیں مگر ہمیں زندگی نہیں مل رہی۔ بالکل اسی طرح مریخ ماضی میں زمین جیسا تھا، وہاں زندگی کا سارا سامان موجود تھا، مگر آج تک ہمیں وہاں زندگی کے آثار نہیں مل پائے
जिस वजह से ये साइंसदानों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस खलाई गाड़ी में लगे आलात के ज़रिए मरीखी सतह का तज्जिया करके हमें मरीख के माजी के मुतल्लिक मालूम हो पाएगा कि वहाँ का माहौल माजी में ज़िंदगी के लिए कितना साज़गार था। पिछले करोड़ों सालों में मरीख ने अपनी सतह पर क्या क्या जुल्म और सितम सहे और आज इसकी ये हालत क्यों और कैसे है। ये सब मालूम करने के लिए ये रोवर मुख्तलिफ मकामात पर मरीखी सतह को खोद कर मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और चंद ट्यूब्स में महफूज कर लेगा। अगले चंद सालों में जब मरीख से वापसी के लिए टेक्नोलॉजी बना ली जाएगी तो एक मिशन भेजकर इन सैंपल्स को वापस ज़मीन पर लाया जाएगा, जिसके बाद इनका लेबॉर्ट्री में तज्जिया करके हमें ये मालूम होगा कि क्या माजी में कभी मरीख पर माइक्रोबियल लाइफ मौजूद भी थी या नहीं। साइंसदानों की कोशिश है कि मरीख की जानिब पहला इंसानी मिशन भेजने से पहले ही हम वो टेक्नोलॉजी बना लें जिसके ज़रिए मरीख से वापसी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि अगर ऐसा बर वक्त ना किया गया तो मुस्तकबिल में जाने वाले इंसानी मिशन हमेशा के लिए मरीख पर कैद हो जाएंगे। इनकी वापसी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा ये खलाई गाड़ी मरीख की मिट्टी का तज्जिया करके ये भी मालूम करेगी कि मरीख की मिट्टी में कहीं ऐसा कोई अंसर तो नहीं शामिल जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हों। ये रोवर छोटे पैमाने पर मरीख की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग करने का भी तज्जिया करेगा। ये दोनों तहकीकात मुस्तकबिल में भेजे जाने वाले इंसानी मिशंस के लिए इंतहाई अहम होंगी, चूँकि हमने माजी में ये तजर्बा कर रखा है कि मरीख पर कई माह के लिए मुसलसल तूफ़ान आए रहते हैं। जिस दौरान ये तूफ़ान आते हैं उस दौरान पूरे मरीख पर कई हफ्तों के लिए सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां मौजूद खलाई गाड़ियों के सोलर पैनल्स पर डस्ट पड़ जाती है और वो अपनी बैटरियां चार्ज नहीं कर पाती, लिहाजा वो एक्सपायर हो जाती हैं। इस मसले का साइंसदानों ने इस बार ये हल निकाला है कि इस खलाई गाड़ी में तापकारी बैटरी रखी गई है जो कि 14 साल तक लगातार चल सकेगी। इस दौरान चाहे तूफ़ान हो या रात का वक्त हो, रोवर अपने अमूर अंजाम दे सकेगा। अवामुन नास में इस मिशन की आगाही के लिए नासा ने वर्चुअल टिकट्स भी जारी किए थे, जिसके लिए 1 करोड़ 9 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। जिन अफराद ने ये रजिस्ट्रेशन करवाई, नासा ने उन सब के नाम एक चिप में डालकर इस खलाई गाड़ी के हमरा मरीख पर पहुँचाए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद को नासा की जानिब से एक टिकट भी जारी किया गया था। मुझे जारी होने वाला टिकट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जनवरी 2021 में नासा की जानिब से इसकी लैंडिंग के मुतालिक एक एनिमेशन भी जारी की गई, जिसका नाम 7 मिनट्स ऑफ टेरर रखा गया, क्योंकि इस मिशन की लैंडिंग के आखिरी 7 मिनट इंतहाई कठिन और आसाब शिकन थे। नस्ल इंसानी की जानिब से भेजे गए ये तीनों मिशंस इस वक्त मरीख पर पहुंच चुके हैं और डाटा भेजना शुरू हो गए हैं। याद रहे कि ये तीनों मिशंस मुस्तकबिल में मरीख पर इंसानी कॉलोनियाँ बसाने में अहम किरदार अदा करेंगे। लिहाजा आप जब भी अपने लॉन में खड़े होकर आसमान पर जगमगाते मरीख को देखें या फिर आज से 10 साल बाद मरीख पर इंसान को कदम रखता देखें तो इन तीनों मिशंस की दास्तान अपने बच्चों को सुनाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।